Get him out of here. Get out. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج بھی بات کریں گے ہمارے کولیگ پاکستان کے سینئر صحافی ارشد شریف کی ہلاکت کے کیس کے حوالے سے. اس کیس پہ جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست حکومت کو جی ایچ کیو نے کی, فوج نے کی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سے ارشد شریف کی ہلاکت کی, ان کے جاں بحق ہونے کی کینیا میں پولیس فائرنگ سے, پولیس شوٹنگ سے جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے, اس کے بعد سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی چند ایسے شرپسند عناصر ہیں جو مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں, مختلف قسم کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور اس میں اداروں کی جانب انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ارشد شریف کی فیملی نے, ان کی والدہ نے یا ان کی باقی فیملی کے اراکین نے, ان میں سے کسی نے بھی کسی کے اوپر فی الحال ابھی تک نہ تو کوئی الزام تراشی کی ہے, نہ ہی کسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو بے معنی قسم کے لوگ ہیں, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ارشد شریف کے ساتھ, کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے یا کوئی لیگل تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس قسم کی افواہیں, اس قسم کی الزام تراشیاں اور اداروں پہ غیر مناسب انداز میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. بہت اچھا ہے, کم از کم میں اس کو ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ جی ایچ کیو نے باقاعدہ حکومت کو درخواست کی, ان کو ایک خط لکھا, ان کو کہا کہ ارشد شریف کے معاملے پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اور اس کی تمام تر تحقیقات سامنے آئیں اور وہ عوام کے سامنے لائی جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت پچھلے 24-48 گھنٹوں سے خود کیا کر رہی تھی. جی ایچ کیو ظاہر ہے حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے, وزارت دفاع کے ماتحت آتا ہے. سو حکومت کو خود یہ خیال کیوں نہیں آیا, کیا حکومت کی آنکھیں, کیا اس کے کان بند تھے, کیا حکومت کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے 48-24 گھنٹوں کے اندر اداروں کے اوپر جان بوجھ کے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, ان کے حوالے سے افواہیں, الزام تراشیاں پھیلائی جا رہی ہیں, عوام میں ایک بدظن بدگمانی پھیلانے کی ایک جان بوجھ کے کوشش کی جا رہی ہے, ایک مذموم سازش کی جا رہی ہے. حکومت خود کہاں تھی, حکومت کو خود یہ خیال کیوں نہیں آیا جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے. دوسرا, اب کہا تو گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا, اور کل عمران خان نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا. سو ان کا مطالبہ بھی اب ظاہر ایک طرح سے قبول ہو گیا ہے, منظور ہو گیا ہے. آج عمران خان نے ایک وکلا کنونشن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا, اور انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے. تو کیا عمران خان کے پاس اگر کوئی ایسے ثبوت ہیں, صرف یہی نہیں, خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مارا اور کیوں مارا, ان کو پہلے سے پتا تھا. اور عمران خان نے کہا کہ انہوں نے خود ارشد شریف کو کہا کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج یہ سوال اٹھایا کہ اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر کیوں جانا پڑا. تو سوال یہ بھی ہے کہ اب چونکہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے تو عمران خان اگر یہ سب باتیں جانتے ہیں تو کیا وہ خود جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے. پاکستان میں صحافی کبھی بھی محفوظ نہیں رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں ہی نہیں, پاکستان سے باہر اگر وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. تو کیا صحافیوں کے صحافت کے تحفظ اور آزادی کے لیے عمران خان جتنی معلومات ان کے سامنے ہیں جو کہ آج انہوں نے وکلا کنونشن میں دی ہیں, کیا ان سب معلومات کو عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کے سامنے لے کر جائیں گے, از خود لے کے جائیں گے, یا جوڈیشل کمیشن کیا عمران خان کو طلب کرے گا ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ جو کہ انہوں نے آج آن ریکارڈ لے آئے ہیں. سو یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, اور آئندہ کے لیے یہ معاملات کیسے تھمیں گے. پاکستان میں صحافت کی, صحافیوں کی آزادی, ان کا تحفظ یہ یقینی کب بنایا جائے گا. پاکستان میں قوانین بہت موجود ہیں, کسی نئے قانون کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ ان ایگزسٹنگ قوانین پہ عمل نہیں ہوتا, ادارے آزاد نہیں ہیں, ادارے تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے صحافیوں کو اس قسم کے سنگین واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان صحافیوں کے لیے, صحافت کے لیے آزاد اور ایک تحفظ سے بھرپور ملک کب بنے گا؟ اور دوسرا,
जुडिशल कमीशन इससे पहले भी बहुत बनते रहे। हमने सलीम शहजाद के मामले पर भी जुडिशल कमीशन देखा बनता हुआ, हामिद मीर के मामले पर भी देखा हमने, एक अदालती कमीशन तश्कील पाया। उसके बाद अबसार आलम को गोली किस तरह मारी गई, उनकी तहकीकात के लिए भी कुछ कमेटियां, कुछ जो हैं फोरम्स बनाए गए, लेकिन किसी की ना तो रिपोर्ट सामने आती है, ना ही उसके मुल्जिमान पकड़े जाते हैं। पकड़े नहीं जाते मुल्जिमान, इंसाफ के कटहरे में उनको लाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये कमीशन जो अब बनेगा अरशद शरीफ का, और इसमें जो भी तहकीकात होंगी, क्या वो वाकई अवाम के सामने लाई जाएंगी? जो भी मुल्जिमान होंगे, चाहे उनका पाकिस्तान में कोई ट्रेस मिलता हो, चाहे किसी दूसरे मुल्क में कोई ट्रेस मिलता हो, क्या उनको वाकई इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में कवर अप करेंगे। उसके अलावा बाकी कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मरकज़ी सरकर्दा MNA हैं अली परवेज़ मलिक साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं, अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब आपकी तरफ मैं आना चाह रही थी, और कादिर खान मंदोखेल साहब आपकी तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट में आप लोग हैं, जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट ने बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप दोनों की इजाज़त से यावर अब्बास बुखारी साहब से मैं पहला सवाल करना चाहूँगी। यावर साहब, इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है अरशद शरीफ को मारने का प्लान था। किसका प्लान था? अरशद शरीफ को मारा जाना था, मारा जाना था उनको, और मैंने ही कहा अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। DG ISPR ने भी ये सवालात आज उठाए कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना पड़ा। सो इमरान खान साहब, जो हुकूमत अब बना रही है, जुडिशल कमीशन इसके सामने पेश होके ये सारी बातें, ये सारे शवाहिद जो कि उनके इल्म में हैं, जो भी चीज़ें उनके इल्म में हैं, ये सामने रखेंगे जुडिशल कमीशन के यावर अब्बास बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक पाकिस्तान का बेटा जो एक कोशिश करता था हक की आवाज बुलंद करे, उसको खामोश कर दिया गया। जिससे भी किया है, जैसे भी किया है, वो केनिया की पुलिस की जो रिपोर्ट है वो तो उनके अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं वो रद्द कर रहे हैं। जो चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में जब वो ट्रेस हुए वो दुबई आए, दुबई की हुकूमत को जिस तरीके से बोला गया कि इसको डिपोर्ट किया जाए, तो केनिया एक वन ऑफ दोस कंट्रीज है कि जहां पे दुबई की हुकूमत को किसने बोला कि डिपोर्ट किया जाए अरशद शरीफ को? और ये खबर आपके पास कहां से आई है? दुबई की हुकूमत को किसने बोला कि अरशद शरीफ को डिपोर्ट किया जाए? वो हमारे किसी एस्टेब्लिशमेंट के किसी के भाई का है, किसका है, वहां पे उनकी एक मिनट, यावर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? वो अफसोसनाक है सबके सामने। यावर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जो जुडिशल कमीशन को उनने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे इदारों के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। यावर साहब दो चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली हैं। यावर साहब दो चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली हैं। यावर साहब आप कह रहे हैं कि वहां पे किसी एस्टैब्लिशमेंट के किसी दोस्त का, किसी भाई का फार्म हाउस का काम अभी ये है कि जुडिशल कमीशन जब बने उसकी रिपोर्ट, ये प्रोड्यूसर साहब देखिए यावर साहब को आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? मामला था, फातिमा जिन्ना का मामला था, जुल्फकार अली भुट्टो का मामला था, बेनजीर भुट्टो का मामला था, कोई रिपोर्ट सामने है नहीं। पाकिस्तान टूटने का मामला था, कोई रिपोर्ट सामने नहीं है सच। तो लोगों को एतमाद नहीं रहा है जुडिशल कमीशन के ऊपर। जो भी, चाहे फौज पाकिस्तान रिक्वेस्ट करिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट करिए, चाहे इमरान खान कर रहे, कोई भी करे, देखिए अवाम का एतमाद वापस लाने की बात है, ताकि इस किस्म की घिनौनी अफवाहें ना उठें, हमारे इदारों की तरफ उंगलियां ना उठें। ये जरूरी है, एतमाद वापस लाना जरूरी है अवाम के दिलो दिमाग में। और यावर साहब क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? होना जरूरी है, चाहे एक ज़हनियत के हैं, दूसरी ज़हनियत के हैं, दरमियानी ज़हनियत। यावर अब्बास आपको आवाज नहीं जा रही है। दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली हैं। एक तो उन्होंने कहा कि दुबई में डिपोर्ट करने का कहा गया। ये किसने कहा? सोशल मीडिया पे बहुत ये फैला हुआ है, लेकिन इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? और बहुत सी चीजें पॉइंट आउट की जा रही हैं कि जी कहीं बिलावल भुट्टो ने शायद कहा है। अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब, क्या हुकूमत की तरफ से कहा गया अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करवा दिया जाए? बहुत ये खबरें फैली हैं सोशल मीडिया पे और बहुत सी अफवाहें, वंस अगेन अफवाहें कि जी कहीं शायद वजीर खारजा ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अरशद शरीफ को डिपोर्ट करवा दिया जाए। नहीं, तो इन सारी बातों का एतमाद तो खुद बुखारी साहब बता रहे कि अब किसी चीज़ पे एतबार नहीं रहा।
جب وہ ہائی کورٹ کی جج پر مشتمل الیکشن جوڈیشل کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، جب دوسری باتوں پہ نہیں ہے، تو یہ تو کچھ بھی کہہ دے، کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ اور آپ نے جو انٹرو میں کیا کہا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور جی ایچ کیو کو یہ مطالبہ کرنا پڑا، آپ کو کل میں اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز وزیر خارجہ کل ہی تحقیقات کا اعلان کیے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے کینیا کے صدر سے بات کی ہے اور ہم پورا معاونت بھی کر رہے ہیں اور تحقیقات کی جو ہے نا ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آج کی بات آپ کر رہے ہو، ہم نے تو کل کر دی ہمارے وزیر خارجہ نے۔ نمبر ایک بات نہیں، وہ تحقیقات کی ویسے ہی بات کی گئی تھی کہ کینیا میں تحقیقات ہو رہی ہیں، پاکستان معاونت کرے گا، لیکن جوڈیشل کمیشن کے لیے جی ایچ یو کو درخواست کیوں کرنی پڑی؟ آپ لوگ دیکھ رہے تھے نا، حکومت دیکھ رہی تھی کہ کس طرح اداروں پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ کل ارشد شریف صاحب کا جو کوئی وکیل ہے یا دوست ہے رزاق شعیب رزاق، اس نے کسی ٹی وی چینل پہ میرے ساتھ اس نے بولا کہ میری بات ہو گئی ٹیلی فون پہ ایک دن پہلے، اور آج اس نے ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے لیے درخواست بھی دی۔ کل کی شو میں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ اس کی رپورٹ نہیں بن سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے غریدہ صاحبہ، اس کی وجہ یہ ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ بنے گا، وہ کینیا تک اس کے ایکسس کیسے ہوگا؟ ایک ہائی کورٹ کا جج اس کا کینیا تک ایکسس کیسے ہوگا؟ نمبر ایک بات تو یہ بالکل میری حساب سے آپ لوگ وزارت خارجہ کے تھرو جو ہے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں تحقیقات تو ہو سکتی ہے جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کے لیے۔ مثال کے طور پہ اس جوڈیشل کمیشن میں آپ اگر اپنے حساس اداروں کے ایم آئی کے، آئی ایس آئی کے، آئی بی کے، باقی ایجنسیز کے لوگ ڈال دیتے ہیں جو کہ وہاں جا کے یہ پاسبل ہے، یہ پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو سوال اٹھایا اس حوالے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس جو ان کا دوست وکیل ہے شعیب رزاق صاحب، وہ اس کو بھی تفتیش میں بلانا چاہیے کہ آپ کی ایک دن پہلے جو بات ہوئی تھی، اور ضرور اس نے بتایا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ ٹریولنگ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ جو کوئی خرم نام کا آدمی ہے وہ کینیا کا میں نے پریس نوٹ دیکھا تھا، اس میں تو بائی شو کی ہے مگر لوگ بتا رہے بائی وائی نہیں ہے کوئی اس کا وہاں پہ، تو وہ یقیناً یہ شعیب رزاق صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ کہاں رہ رہا تھا، کس کے ساتھ رہ رہا تھا، کیا پرابلم تھی، کب سے رہ رہے تھے، کیا ساری سٹوری یہ ہو رہی۔ دوسری بات جو آپ نے عمران نیازی صاحب کی بات کی ہے، ان کو بھی جو جوڈیشل کمیشن بن گئے ان کے سامنے اس کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آنا چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہی سوال کیا تھا میں نے یاور صاحب سے جو کہ ان کو آواز نہیں جا رہی تھی۔ جوڈیشل کمیشن کو عمران نیازی صاحب کو بلا کے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دے اور وہ جو نام بتا دے، یقیناً وہ نام اپنی مخالفین کا بتائے گا، اس کے اوپر تحقیقات کمیشن کر لے، جو بھی آپ نے اداروں کا نام لیے ان سے معاونت لے، کسی اور سے لے، یا ان کی جو گھر والے ان کو جس پہ اعتماد ہے ان سے معاونت لے کے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں اس نے جی ایچ کیو نے اس کو معاملے کو اٹھایا اس ہونے سے، تو سوشل میڈیا کو جو ترغیب ہے وہ تو بخاری صاحب کے قائد نے اس کو دی ہے، اور جو 75 سال میں اس طرح کوئی گالی گلوچ کا کلچر ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ پھر یہی بھگتیں گے سارے۔ اور پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں جو بخاری صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے، تو جب اعتماد نہیں ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن، انکوائری، ان سب چیزوں کا پھر تو جو آپ نے بولا انہی کو ہم صحیح مان لیتے اور ختم بات۔ اس چیز کی وضاحت ذرا میں یاور صاحب سے دوبارہ لے لوں۔ یاور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے۔ میں آپ کے جواب کے دوران بھی 2-3 سوال کرنا چاہ رہی تھی، آپ کہہ دیں۔ سوری، وہ اس میں دیکھیں میں نے جو بات جلدی ہے کہ جواب دے جلدی آپ سوال سے پہلے، میں نے مندوخیل صاحب نے بات کو بالکل الٹ ہی کر دیا۔ میرا بھائی ہے، اس کو تو میں پروگرام کے بعد سمجھ لوں گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہم سب کے مفاد میں ہے، پارلیمنٹ کے، اسٹیبلشمنٹ کے، جوڈیشری کے، میڈیا کے، عوام کے، کہ اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ جوڈیشل میں نے کہا کہ جی ایچ کیو نے بہت احسن قدم ہے، میری اردو بہت اچھی ہے، اور یہ اعتماد بحال ہونا چاہیے، اس کا مطلب اعتماد نہیں ہے۔ اچھا یاور صاحب آپ نے 2 باتیں کی تھی، یاور صاحب آپ نے 2 باتیں کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ دبئی سے ان کو ارشد شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا، کس نے کہا؟ سوشل میڈیا پر بہت افواہیں ہیں، لیکن آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا غریدہ کہ یہ جتنی ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں، جتنی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک ہے۔ سر یہ افواہ ہے نا، آپ ایک ذمہ دار پارلیمنٹیرین ہیں، جب آپ اس کو ریٹریٹ کریں گے تو اس کے اندر ایک ویٹ ہی جا جائے گا نا۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ابھی یہ امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ اچھا یہ آپ ذمہ داری کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ میں علی پرویز ملک صاحب کو اس بات پہ کٹہرے میں کھڑا کروں گی کہ ان کی گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں کہا۔ نہیں کرے نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ بات
باتیں ہیں کہ جو ارشد شریف کے یاروں دوستوں نے بتائی کہ ابھی مجبوراً اس کو کینیا جانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہی ایک جگہ ہے جہاں سے آسانی سے ونس اگین یہ افواہیں ہیں نا سر، ونس اگین افواہیں ہیں، ہیئر سے ہے، کسی اس میں کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے کہیں پر. غریدہ ابھی دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ملک چھوڑنا کیوں پڑا. ایک بالکل اس کی تفتیش تنگی تھی. یہ عمران خان صاحب نے کہا، جاور صاحب عمران خان صاحب نے آج کہا کہ میں نے کہا ارشد کو کہ ملک چھوڑیں، تو پھر عمران خان نے اگر کہا تو وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے جائیں گے پھر کہ میں نے کیوں کہا ارشد کو کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. جوڈیشل کمیشن وہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. جوڈیشل کمیشن بلائے تو صحیح. ایک بات دیکھیں، سمیع ابراہیم ہو گیا، ارشد شریف ہو گیا، آپ دیکھ لیں عمران ریاض خان کو دیکھ لیں، آپ رؤوف کلاسرا کو دیکھ لیں، یو نیم اٹ، ان سب کے اوپر کیا سختیاں کی جا رہی ہیں جس طریقے سے. سر اس سے پہلے حامد میر پہ تھے، افسار عالم صاحب بھی تھے، افسار عالم صاحب تھے، حامد میر متی اللہ جان تھے، آپ افسار عالم کو دیکھ لیں جو کراچی میں ہمارے رپورٹر شہید ہوئے. کئی پیپلز پارٹی کے اوپر الزام دیتے ہیں اندرون سندھ میں. تو اس کی جوڈیشل سر ہم خواتین صحافیوں کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. بالکل نہیں، بالکل ہر جگہ دیکھیں ہم لوگ جب تک آزاد، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آزاد کچھ بھی نہیں ہے. آزاد تب بھی ہوگا جب اظہارے جو ہمارے جو وہ خیالات ہیں ہم ان کو اظہار کر سکیں. ہم یہ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، 100% ایگری کرتی ہوں. آئی ہیو ٹو گو ٹو علی پرویز صاحب، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یاور صاحب مزید رہتا ہے. آپ نے درمیان میں کوئی بات کی تھی، آپ نے کہا کہ جی وہاں جو فارم ہاؤس تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی دوست کا تھا، کوئی ایسی بات کی تھی آپ نے؟ یہ آج بالکل میں نے کی تھی. یہ آپ جتنی رپورٹس آ رہی ہیں آپ ان کو دیکھنا شروع کریں. میں تو آج صبح سے دیکھ رہا تھا اور میں اس لیے میں نے کہا خدا کا شکر ہے جی ایچ کیو نے یہ کیا ہے، کیونکہ جی ایچ کیو کے پر دیکھیں یہ وہ لیکن سر آپ اتنی بڑی بات، آپ ایک بہت ذمہ دار پارلیمنٹیرین ہیں، آپ اتنی بڑی بات افواہ کے طور پہ جو پھیل رہی ہے جب اس کو آپ کوٹ کریں گے تو سر پھر وہ غیر مناسب نہیں ہوگا. نہیں، جو کوٹ جو کوٹ کر رہا ہے نا اس کا پروگرام، اس کا باقاعدہ اس کا پروگرام موجود ہے، اس کا حوالہ ہے، کوئی کاظمی ہے جس کا پروگرام ہے اس کے اندر اس نے باقاعدہ کوٹ کیا ہے، وہ پروف ساتھ دے رہا ہے نا. تو یہ چیزیں جب دے رہا ہے تو بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرنی ضروری ہے. ایک سوال کروں، ایک سوال کرو بخاری صاحب، آپ ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دینا پسند کریں گے. یہی صحافیوں سے متعلق آپ کے چیئرمین نے جب غریدہ صاحبہ اور سلیم صافی کے حوالے سے جو بیان دیا تھا، کیا آپ مذمت کریں گے اس کی، ایک خاتون جرنلسٹ کے حوالے سے؟ میں دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں، میری سوچ بہت مختلف ہے اور میں آزادی وہ خیالات میں بہت یقین کرتا ہوں. یہ ضروری ہوتا ہے ملک کی ایک اچھی پرورش کرنے کے لیے اور اپنی ملک کے اندر ہر قسم کی برائی روکنے کے لیے آپ ایک آزادانہ ماحول دیں تاکہ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے روکا جائے، مندوخیل غلط کر رہا ہے اس کو روکا جائے، علی پرویز کر رہا ہے اس کو روکا جائے. میں مذمت کرتے ہوں نہیں، سیدھے سیدھے ہاں ہے نا میں جواب دے دے، اتنی لمبی چوڑی آپ وہ کرے. آپ سمجھ رہے کہ آپ کے چیئرمین نے غلط کہا سلیم صافی کے حوالے سے اور خصوص طور پہ خاتون جرنلسٹ کے حوالے سے؟ بتا دوں گا، دیکھیں میں آپ کو 10 ایسے واقعے بتا دوں گا، میں بولوں گا مذمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، آپ نہیں کرو گے. چلیں ان مذمتوں سے آگے بڑھتے ہیں اور اصل چیز یہ ہے کہ خواتین کو تحفظ، صحافیوں کو تحفظ ملنا چاہیے، خاص طور پہ خواتین مرد دونوں صحافیوں کو. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی پرویز ملک صاحب بہت تحمل سے آپ سن رہے ہیں، کافی دیر سے بہت سے سوالات آپ کی گورنمنٹ کی طرف کھڑے ہو رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلے میرا سوال کہ جی ایچ کیو کو آپ کی حکومت سے درخواست کرنے کی نوبت کیوں کرنی پڑی؟ آپ کی حکومت کے ماتحت ادارہ ہے نا، حکومت 48 گھنٹوں سے 24 گھنٹوں سے دیکھ رہی تھی کہ اداروں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ لوگوں نے خود کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پہل کی؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ کی حکومت نے، یاور عباس صاحب کہہ رہے ہیں حکومت نے، افواہیں پھیل رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، حکومت نے ڈیپورٹ کرنے کا کہا ارشد شریف کو دبئی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں گزارش اس طرح سے ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو یہ واقعہ ہے یہ ایک ٹریجڈی ہے، اور سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور ان کے جو لوائقین یہاں پہ ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں. اب یہ جو ٹریجڈی ہے نا اس کو آپ گچ مچ مت کریں، میری نظر کے اندر اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی تدفین جو ان کے خاندان کے لیے سب سے مقدم فریضہ تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا حکومت نے اپنا کردار ادا کیا کہ نہیں کیا؟ میرے خیال سے کیا. جب شہباز شریف صاحب نے کینیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ انگیج کر کے
جلد از جلد ان کی باڈی کو پاکستان لانے کے انتظامات کیے گئے. اس کے اندر اور لوگوں نے بھی بالکل کنٹریبیوٹ کیا ہوگا پر حکومت کی وہاں پہ ایفرٹ بھی موجود تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں کل سے جو ایک بات ٹی وی پہ کرتا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے لواحقین کی خواہشات کے مطابق اس انویسٹیگیشن کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جو خدشات ہمارے ریاست کے اداروں کے اوپر اٹھے اور انہوں نے جو یہاں پہ آ کے حکومت سے گزارش کی, میری نظر میں اس کی ثانوی حیثیت ہے. سب سے زیادہ جو چیز جس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جو لواحقین ہیں, ان کی بیگم صاحبہ, ان کے بچے, ان کی پوری طرح سے تسلی ہونی چاہیے, اور جن کے اوپر بھی اس قسم کے خدشات اٹھ رہے ہیں اس کی پوری تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کو ایک قدم آگے لے کے چل رہے ہیں. تو غریدہ, آپ کاٹ کو گھوڑے کے آگے نہیں لگا سکتے. پہلے کلوجر کے لیے جو تدفین کرنی تھی اس کے انتظامات کیے گئے ہیں اور اس تفتیش کو انشاءاللہ منطقی انجام تک لے کے جایا جائے گا. پر میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں پریس فریڈم کو اس نیشنل ٹریجڈی کے ساتھ لنک مت کریں. اگر ارشد شریف صاحب کے علاوہ بھی کوئی پاکستانی وہاں پہ اس طرح سے شہید ہوا ہوتا, وہ ایکسیڈنٹ ہے کہ اس کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے, یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تفتیش کرے اور اس کے حق کے لیے آواز اٹھائے. تو ہمیں صرف اپنا تھوڑا سا پیشنس دکھانی چاہیے. الزام تراشی اور اس قسم کی نالج میرے پاس تو نہیں ہے جو میرے بھائی یاور بخاری صاحب کے پاس ہے, کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے کس نے ان کو دبئی سے نکوالا, کس نے وہاں پہ ان کو فارم ہاؤس دیا جس کے اندر وہاں پہ گئے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں جوڈیشل کمیشن کے TOR کے اندر ہیں, اور جب ان کو اداروں کو کوآپٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو وہ خود اس کو تفتیش کر لیں گے, اور یہ ان کی لواحقین کی عین خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے. تو پلیز آئی وڈ ریکویسٹ آؤٹ آف ڈیسنسی, اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پروسیس کو آگے چلنے دیں, اور اس کے بعد اگر ہم اس کی آؤٹ کم کے ساتھ ہماری تسلی نہیں ہوتی تو پھر ہم اس قسم کی الزام تراشی اور جو یہاں پہ کلچر بن گیا ہے اس چیزوں کے اوپر ہیں. اور لاسٹلی غریدہ, اگر پریس فریڈم کی آپ نے بات کرنی ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, اس کے اوپر بالکل بحث کریں, اور اس کے اندر ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک جو ساتھ اس کے انٹینگلڈ ہے جس کو آپ نے دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میڈیا نے اب اپنی سیلف ریگولیشن کس طرح کرنی ہے, یا اس کے اوپر امپوزڈ ریگولیشن ہونی ہے, اور کس قسم کے لیولز آف ڈیسنسی کے اندر ہم نے آپریٹ کرنا ہے. کیونکہ مندوخیل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, عمران خان صاحب نے آپ ہی کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اور بھی صحافیوں کے خلاف دونوں سائڈوں سے جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے, ابصار عالم کو لے لیں, باقی چیزیں لے لیں, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ فوکس ارشد شریف سے اٹھا کے میڈیا فریڈم پہ لانا چاہتی ہیں, میں آپ کو لارڈ لیوسن رپورٹ جو انکوائری ہوئی تھی فون ہیکنگ سکینڈل کے بعد انگلینڈ کے اندر کس طرح سے میڈیا نے سیلف ریگولیشن کی, میں اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہوں. اور آپ اگر میڈیا کو مادر پزر آزاد رکھیں گے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر ریگولیشن امپوز ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے گریبان کے اندر دیکھنا چاہیے اور دونوں چیزوں کو علیحدہ علی صاحب بہتری کے لیے آگے چلنا. علی صاحب, ان پرنسپل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کہیں پر بھی پاکستان میں, پاکستان سے باہر کسی کو بھی مادر پدر آزادی حاصل نہیں ہوتی. پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی کچھ حد بندیاں موجود ہیں, اس کے اندر ہی صحافی اور جو پروفیشنل صحافی ہیں, جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, وہ آپریٹ کرتے ہیں. جس قسم کی سیاست کرتے آ رہے ہیں, نہیں عمران خان صحافی تو نہیں ہے نا, عمران خان صاحب صحافی تو نہیں ہے نا. میں ہم تو آزادی صحافت کی بات کر رہے ہیں نا. چینلوں کے اوپر ہی چلتا رہے نا. نہیں غریدہ, آپ کے چینلوں پہ چلتا رہے نا کہ ان کو ایک تقریر لکھ کے دی گئی, وہ اپنے فون سے پڑھ کے انہوں نے چینل کے اوپر چلائی. یہ یہاں پہ ہی ہوتا رہے نا, ٹی وی کے اوپر چلتا رہا کہ وہ ججوں کو دھمکاتے رہے, للکارتے رہے, وہ بھی ٹی وی کے اوپر جلسے چلے. اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوا. شوکت ترین نے جو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کروائی, جو انجینئر کروانے کی کوشش کی, ہماری میڈیا پہ چلی نا, تو ہم سب کو, سیاستدانوں کو بھی, صحافیوں کو بھی چند ریڈ لائنز کو طے کرنا پڑے گا جس کے اندر ریاست کے مفادات کو مقدم رکھنا پڑے گا. جب تک ہم نہیں کریں گے اسی طرح کے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور حادثے ہوتے رہیں گے. تو مجھے یہ خدشہ ہے, ہم سب کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور حالات کو بہتر انداز میں آگے چلانا چاہیے. اب یہاں سے ایک اور ڈیبیٹ بھی جنم لے رہی ہے, میں اس ڈیبیٹ کی طرف بھی آنا چاہوں گی, اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور کے اندر صحافیوں پر زیادہ قدغنیں ہیں,
قدغنے تو شاید ایک چھوٹا لفظ ہے کیونکہ جو آپ کے سیاسی حریف ہیں اور جو آپ کے متاثرہ اس وقت صحافی ہیں، چاہے ان کا نیریٹو جو بھی ہو، لیکن ان کا نیریٹو یا ان کا بیانیہ یا ان کا کام کرنے کا طریقہ یا ان کے کام سے آپ کو اختلاف ہے، تو آپ کے پاس قوانین موجود ہیں. قوانین سے باہر نکل کے اگر آپ آپریٹ کریں گے، حکومتیں آپریٹ کریں گی، ریاستیں آپریٹ کریں گے، تو پھر وہ غیر قانونی زمرے میں آئے گا. سو یہ عمران خان کے مقابلتاً اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، کیا اس میں صحافت پر زیادہ قدغنے ہیں یا عمران خان کے دور میں زیادہ قدغنے تھی؟ یہ سوال علی صاحب آپ سے اور قادر خان مندوقی صاحب آپ سے کروں گی، لیکن یاور صاحب جو سوال آپ کے پاس لے کے آ رہی ہوں، مسلم لیگ نون اور کسی حد تک پیپلز پارٹی بھی آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے ارشد شریف کی ہلاکت کا، ان کی پولیس شوٹنگ کا کینیا میں، لیکن اس واقعے کو، اس سانحے کو نون لیگ خاص طور پہ، پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک الزام لگا رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی سیاسی بارگیننگ کے لیے، اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یاور عباس صاحب. نہیں، قطعاً نہیں. ہمیں تو دیکھیں، جو میں نے بات کی کہ جی ایس ٹی نے بہت اچھا کیا کہ ریکویسٹ کی حکومت کو، ورنہ ہم لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہے کہ اور جو بات ہے ہمارے دماغ میں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، ٹریجڈی اور باقی باتیں جو بھی خان صاحب نے تو آج بھی اس کو ٹارگٹ کلنگ کہا ہے. ہم اس کو ٹارگٹ کلنگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ارشد شریف کو، لندن سے اس کو فالو کیا گیا، دبئی سے کینیا، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. افسوسناک چیز ہے یہ. لیکن جب آپ اس کو ٹارگٹ کلنگ کہہ رہے ہیں اتنے یقین کے ساتھ، تو آپ کے پاس کوئی بنیاد تو ہوگی نا، کوئی شواہد تو ہوں گے، وہ آپ لوگ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے. وہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا کہ ہمارے دماغ میں ہے نا، ہمارے دماغ میں قادر خان صاحب کہہ رہے ہیں بیان بھی دیں گے یا نہیں دیں گے، اور میں نے ساتھ میں کہا کہ یہ بہت اچھا کیا جی ایچ ٹی نے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ریکویسٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ چیزیں بہت ساری خدشات کو اور اس قسم کے چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں اور ہونی چاہیے. دیکھیں، اعتماد عوام کا نہیں ہے کسی کے اوپر. وہ ایک عام چیز کیا بولتے تھے لوگ آج سے کچھ عرصہ پہلے یا ابھی تک بھی بولتے ہیں کہ یار وکیل مت کرو، جج خرید لو. تو یہ مطلب جوڈیشری کے اوپر ایک وہ آتا ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ خدا خیر کرے، جوڈیشری اپنی جگہ اپنا رول پلے کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ کرے، فیڈرل گورنمنٹ اپنی جگہ کرے، میڈیا اپنی جگہ کرے، عوام کو خود اعتماد آئے گا. لیکن اعتماد عمل کے ساتھ آتا ہے. آپ 90 کی دہائی میں دیکھیں نجم سیٹھی کی فرائیڈے ٹائمز تھی، تو جو نجم سیٹھی کے ساتھ کیا گیا نواز شریف نے، وہ کوئی اچھا کام کیا تھا؟ وہ مطلب ایسے کام کیے کہ نجم سیٹھی اس کے بعد سے ایسا سافٹ ویئر پچھلا ڈیلیٹ ہو گیا، اگلا اپڈیٹ ہوئے کہ وہ نجم سیٹھی ابھی ان کا کشتی میں بیٹھ کے وینس میں اور ہائیڈ پارک میں گھوم رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو غلط ہیں، چاہے عمران خان کرے، چاہے نواز شریف کرے، چاہے زرداری کرے، چاہے کوئی کرے، غلط ہے. وہ کسی کے امام کے اوپر وہ صحیح نہیں بن جاتا ہے، کسی کی مرضی سے صحیح نہیں بنتا ہے. اینڈ آئی ایم اسٹرانگلی فار اٹ کہ رسپانسبل میڈیا، ڈیفامیشن لاز ہمارے اسٹرانگ ہونے چاہیے. جو علی بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ بے لگام نہیں، ڈیفامیشن لاز اسٹرانگ ہونے چاہیے اور پھر وہاں پہ میڈیا رسپانسبل ہو. یہ سوال تو میں بار بار کر رہی ہوں یاور عباس بخاری صاحب سے، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا. یاور صاحب میرا بھی یہ سوال ہے، قادر خان صاحب بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اتنے یقین کے ساتھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ تھی، تو اس میں کوئی شواہد آپ لوگ پریزنٹ کریں گے، کوئی بیان آپ لوگ دیں گے؟ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے، جوڈیشل کمیشن میں خان صاحب اپنا بیان کرائیں گے. دیکھیں یہ بات کر کے صاحب یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بیونڈ ڈاؤٹ ایک بات ہو نا، تو بیونڈ ڈاؤٹ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ہر چیز میں ڈاؤٹ ہوتا ہے. لیکن وہ ڈاؤٹ صحیح اسٹیٹمنٹ تو دے دینا، کم از کم تفتیش تو شروع ہو جائے. مسئلہ ہی حل کر دیا آپ نے. اگر خان صاحب کو پتا ہے کہ کس نے مارا ہے تو معاملہ ہی حل ہو جائے. مندوخیل صاحب مجھے بتائیں، 600 ملین ڈالر سوئس اکاؤنٹس میں پڑا ہوا تھا. خریدا ایک سیکنڈ، 600 ملین ڈالر سوئس اکاؤنٹس میں پڑا ہوا تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ نصرت بھٹو کا معراج کی جو ڈیل تھی اس زمانے کا پیسہ. بخاری صاحب آپ سے جو سوال کرے آپ مکس اپ نہ کریں. عمران خان صاحب نے آج وکلا کنونشن میں یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے، تو یہ بیان دے دینا کہ اس کو کس نے مارا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر جوڈیشل کمیشن کو یہ سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب کے پاس وہ نام ہے، وہ بلائیں گے تو خان صاحب چلے جائیں گے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو دینا چاہیے جواب کہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، اگر بلایا جائے گا نہیں. میرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا خود بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے عمران خان جائیں گے؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن اوپن ہوتا ہے وہ سب شہریوں کے لیے، کہ کوئی بھی آ کے اپنا شیئر کرنا چاہتا ہے، کسی کے پاس کوئی شواہد ہے، کوئی بیان ہے، تو جے سی اوپن ہوتا ہے. سر وہ تو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہاں تو بندہ کلیئر کٹ کہہ رہے، اس کو اسٹیٹمنٹ تو لینا چاہیے اور اس وکیل کو بھی لینا چاہیے جو رابطے میں تھا.
मंदोखेल साहब, ये 1+1 2 बनता है, 2+4 6 बनता है, ये ऐसे वो चीजें जो कड़ी से कड़ी मिलती है ना, वहां पे नजर ये आता है कि ये कोई अचानक नहीं था, ये टारगेट किलिंग थी। लेकिन इसके ऊपर तफ्तीश आगे कैसे बढ़ेगी? बुखारी साहब मुझे ये समझा दे, जब एक बयान होगा उस बयान की रोशनी में अब बाकी लोग तफ्तीश करेंगे ना, उसके अंदर हर किसी को बुलाएं और उसको मैं ये समझता हूँ ओपन हियरिंग होनी चाहिए। अवाम इसको देख के टेलीवाइज ओपन हियरिंग। तो आप उस कमीशन की, हाई कोर्ट की जज की सरबराही में कमीशन को भी आप तहरीक इंसाफ का दफ्तर बनाना चाहते हो? तो यावर साहब के दुरुस्त है कि ओपन हियरिंग होनी चाहिए। जेसी हमेशा ओपन होती है, जेसी हमेशा ओपन होती है। ये गाली गलौज के माहौल में ओपन हियरिंग, जज साहब बैठा होगा ओपन हियरिंग नहीं सर, जेसी ओपन हियरिंग होती है कि वहां पर कोई भी शहरी आके रिकॉर्ड करवाना चाहे। 4 आदमी जो ना वो बात करते हुए बंदा कतराता है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, वहां आप 2000 लोगों के बीच में आप बात है इसमें, यावर साहब इसमें कुछ छुपाने को नहीं है। ओपन हियरिंग हो, अवाम का एतमाद आना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपका एतमाद तो कभी नहीं आएगा, उसके ऊपर आना। आपको अगले 25 साल की हुकूमत लिख के दे स्टाम्प पेपर, तब आपको एतमाद होगा, बाकी आपको किसी चीज का। मंदोखेल साहब ये कोई वो बिल्लो रानी की बातें तो मैं नहीं कर रहा हूं ना यार, बिल्लो रानी मैं सीरियस कर रहा हूं। नहीं सॉरी, बिल्लो रानी मतलब कर देते। देखिए बिल्लो रानी से क्या मुराद है आपकी? देखो बुखारी साहब, मैं ना बुखारी साहब, ना इमरान खान, मैं ना किसी नशे की बात कर रहा हूं, ना गोगा गोगी की करप्शन की बात कर रहा हूं, ना किसी जादूगरनी की बात कर रहा हूं, ना किसी जो है ना वो कंदील बलोच की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। मैं तो आपसे सिंपल से सवाल कर रहा हूं कि भाई कमीशन आगे बढ़ेगा इस तरह से कि आप स्टेटमेंट देंगे, या तो आप स्टेटमेंट नहीं दे। आप तो कहता है मुझे मालूम है, जब मालूम है तो उसका स्टेटमेंट तो पहले लेना चाहिए, उस वकील का स्टेटमेंट लेना चाहिए जिसने कहा मैं राब्ते में हूं, उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए, तब जाके तफ्तीश बढ़ेगी आगे। देखिए ना किसी की काम पे टांगती है जाने में, यही जवाब है आपके पास, वसूब से कहा है, यही जवाब आपके पास, हर बात में काम पे टांगती रहती है। जर्मनी और जापान की सरहदें, दूध के 1 लीटर, पता नहीं क्या क्या बेवकूफाना स्टेटमेंट हमें पिछले 4 साल में सुनते आ रहे हैं, उसकी जवाब नहीं करे। आप मंतक की बात करें, आप दलाइल की बात अली परवेज साहब, अली साहब का ना वकील है, मैं वकील हूं, आप हमसे वकीलों वाले दलाइल सुने, हम हवा में बातें नहीं करते। नहीं करेंगे तो लगेगा कुछ छुपाने को है और प्रेशर डाला जा रहा है। खुदा का वास्ते ओपन करें, आवाम को पता लगे यार, दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं हर ये आपकी बात वैलिड है यावर अब्बास साहब, ये आपकी बात वैलिड है और उस पर मैं आपके साथ हूं कि बिल्कुल जुडिशियल कमीशन की ओपन हियरिंग होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए, बल्कि सबके लिए ओपन होना चाहिए। कोई भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है, आज ऐलान कर दे, आज ऐलान कर दे किसका चेयरमैन इसके सामने स्टेटमेंट दे दिया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं क्या बात कर रहे हो आप? मुझे तो एक चीज है ना, ये क्या तरीके से आपका दफ्तर बनाना चाह रहे हैं? बातें करो, ये गाली गलौज सारी चीजें, ये क्या वो जज है भाई हाई कोर्ट का, आप उसको क्या बयान दे? मैं बच्चों वाली बातें कर रही हो यार, अच्छा, अवाम को बेवकूफ बना रहे हो। अली परवेज साहब, हमने बयान नहीं दिया, अली परवेज साहब आपके चेयरमैन ने बोला कि मुझे कातिल पता है, तो आइए बयान दे दे, मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले ले, ओपन हियरिंग करवाएं, फारूकी का नाम ले, अली का नाम ले, किसी का नाम ले, ओपन हियरिंग करवाएं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे ब्रेक लेने दें, बाकी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली परवेज मलिक साहब, यहाँ पर एक नया पॉइंट रेज अप हो रहा है, आप जो कि गवर्नमेंट की मेन पार्टी हैं और आपके ही वजीर आजम हैं जिन्होंने आज जेसी फॉर्म करने का ऐलान किया है। एक तो अभी तक जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जुडिशियल कमीशन तश्कील पा जाना चाहिए था, हाई कोर्ट के जज का अनाउंस हो जाना चाहिए था, बाकी जो मेंबर्स थे जिसमें ISI भी शामिल हो, बाकी एजेंसीज भी शामिल हो, अनाउंस हो जाना चाहिए था ताकि ये फौरन काम शुरू हो सके। लेकिन अब एक नया पॉइंट रेज अप हो गया है कि ओपन हियरिंग होनी चाहिए। अली परवेज साहब देखें गरीदा, मैं तो फ्रैंकली ना अभी जब ये गुफ्तगू सुन रहा था तो मेरी तो नज़रों के सामने से वो अरशद शरीफ साहब के बच्चे की तस्वीर जो सोशल मीडिया पे घूम रही है, मुझे तो वो देखते हुए शर्म आ रही थी कि हम किस किस्म की गुफ्तगू के अंदर फंस गए हैं। यहाँ पे एक आदमी की डेथ हुई है, उसको यहाँ पे इस चीज़ की तसल्ली देने के बजाय, इस चीज़ का एतमाद देने के बजाय कि हम इस तहकीक को मंतकी इंजाम पे लेके जाएंगे, हम इल्ज़ाम तराशी के ऊपर शुरू हो गए हैं। हम यहाँ पे आके TV पे कहते हैं, हम आके यहाँ पे वकीलों के फंक्शन पे आके कहते हैं हमें
ہمیں پتہ ہے, تو پھر ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت بھی تو ہونی چاہیے نا کہ مسٹر ایکس وائی زی سے باہر آ جائیں, ہم آ کے بتائیں آپ یہاں پہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, آپ سابق وزیر اعظم ہیں, آپ نے اگر اتنی بڑی بات کی ہے, ابھی اس بندے کو تدفین اس کی مکمل نہیں ہوئی, ابھی اس کی باڈی کو پاکستان لایا جا رہا ہے, اس کے بچے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, اس کی والدہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی, ہمیں کچھ تو اپنے رویوں کو ایک دفعہ سے نظر ثانی کر لینی چاہیے. میں تو صرف اتنی سی گزارش کر رہا ہوں, اور ایکس وائی زی سے باہر رہیں, اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو والنٹیئر کریں, ورنہ اپنی زبان بند کریں, اگلے کی میت کا احترام کریں. میں تو صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو عدالت اور اس نظام پہ کتنا اعتماد ہے ہم بخوبی جانتے ہیں. آپ کو جب وہ قاسم سوری نے غیر آئینی کام کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پروسیس کو سیبوٹاج کر کے اس نے اسمبلیوں کی تحلیل کروائی تھی, اور اسی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا, اس وقت آپ شام کو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ کیا چیزیں ٹویٹ کر رہے تھے, کس قسم کے پیغامات کو میسج کر رہے تھے, ذرا وہ نکال کے دیکھیں اور اس کے بعد یہ گفتگو کریں. تو خدا کے لیے غریدہ آپ سے بھی میری نہایت ہی عاجزی سے گزارش ہے کہ جوڈیشل کمیشن فارمولیٹ ہو گیا ہے, اس کی جو بھی ٹی او آرز بننی ہوں گی ان کے لوائقین کی مشاورت کے ساتھ بننی چاہیے. سر ابھی صرف جے سی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, ابھی جے سی جب تک ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں فارمولیٹ نہیں ہوا, جتنی میری انفارمیشن ہے. غریدہ میری بات سنیں, میں یہاں پہ بیٹھ کے 20-20 منٹ تقریر سنتا رہا ہوں پچھلے, میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو ایک دفعہ تدفین کا مرحلہ ہو جاتا ہے, اس کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ان کے لوائقین اور ان کے بچے اور ان کے والدین ہیں. ان کی مشاورت کے ساتھ ٹی او آرز کو کمپائل کرنا چاہیے, اور ریاست کو, میں حکومت نہیں کہہ رہا ہوں, ریاست کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن اس پروسیس کے اندر پرووائڈ کرنی چاہیے, تاکہ جو الزامات یاور بخاری کی جماعت میں سے لگ رہے ہیں, جس قسم کے خدشات سوشل میڈیا پہ یہ سرکولیٹ کروا رہے ہیں, ان کو ہم ونس اینڈ فار آل کلوز کر دیں. میرا اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہنا بنتا ہے, نہ میں کہوں گا آپ لوگ اپنی جو کشتی ہے وہ جاری رکھیں. نہیں, کشتی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں کر رہا علی پرویز صاحب, ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس میں ظاہر ہے سب غم و غصے کا شکار ہیں, سب اپنے ایک لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں, سب اپنی اپنے ریزرویشنز کا, اور سب کا بنیادی مقصد, چاہے وہ علی صاحب آپ ہوں, چاہے یاور صاحب ہوں, چاہے قادر خان صاحب ہوں, میرا خیال ہے, مجھے یقین ہے, مجھے امید بھی ہے بشمول میرے, کہ پاکستان کی بہتری ہم سب کا بطور اس ریاست کے شہری تحفظ, یہ ہم سب کا جو ایک کامن ایجنڈا ہے. یاور عباس میں آپ کو بتاؤں کہ علی ملک بات کو آئی تھنک اوور ڈرامیٹائز ایک سائڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. میں ان کے جو جذبات ہیں میں قدر کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ارشد شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, وہ باتیں ساری اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ریاست ہی کی کر رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں ان کے لوائقین کے لیے ہی کر رہے ہیں, تاکہ یہ شک نہ رہے, کسی قسم کی گنجائش نہ رہے. کوئی یاور بخاری اٹھ کے علی پرویز ملک یا مندوخیل کھڑا ہو کے کل کوئی اور بات نہ کرے. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں, اور اعتماد ہو جوڈیشل کمیشن کے اوپر کہ بھائی خدا کا شکر ہے کوئی صحیح کام ان لوگوں نے کیا ہے, اور حقیقی حقائق کو سامنے لا کے اس کے اوپر ایک فیصلہ ہوا ہے. یہ میرے کہنے کا مقصد ہے. ہم لوگ ارشد شریف کے اس دنیا سے چلے جانے سے پاکستان اگلی دنیا میں نہیں چلا گیا. قائد اعظم کے جانے سے, یاور بخاری کے مرنے سے پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی ریاست کو ارشد شریف کی یہ شہادت اور مضبوط کرے, اس کے اداروں کو مضبوط کرے. میرا کہنے کا مقصد یہ, اگر یہ لوگ اوور ڈرامیٹائز کرتے ہیں نواز شریف کی طرح کہ مجھے کیوں نکالا, اور وہ کہ بھائی زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے, یہ باتیں سے باہر آئے. ہم پولیٹکس یہاں پہ میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں پہ پیور اسکوئر انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں, میں فوج پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, میں ان پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. میں اوپنلی کہتا ہوں, کسی جج کے اوپر کسی عوام کے بندے کو اعتماد نہیں ہوگا. آپ جا کے انٹرویو لے لیں, کسی فوجی کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا, کسی سیاسی کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہمارے اعمال گندے ہیں. ہم لوگوں نے ان اعمال سے اطمینان واپس لانا ہے, اعتماد واپس لانا ہے. ہمارا عمل صحیح ہوگا, سب صحیح ہوگا. ہم یہ اونگیاں بونگیاں بیٹھ کے ہم یہاں پہ مارتے رہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اوپن ہیئرنگ ہو, جس کے اندر جس سے جو بات کرنی ہے, جو اس کے پاس رپورٹ ہے, جو اس کے پاس انفارمیشن ہے, آ کے اوپنلی دے. نہ کل کو یہ کہے کہ آئی ایس آئی نے مارا ہے, ایم آئی نے مارا ہے, آئی بی نے مارا ہے, علی پرویز ملک نے مارا ہے, یاور بخاری نے مارا ہے, عمران خان نے مارا ہے, یا زرداری نے مارا ہے, یا مندوخیل نے مارا ہے. یہ باتیں ختم ہونی چاہیے.
ہم ایز اے نیشن افورڈ نہیں کر سکتے یہ باتیں، نہ ہم ان کے لوائقین افورڈ کر سکتے. ہم سچائی کو سامنے لائیں اور ایک شہید کو ہم ایک ڈگنیفائڈ جنازہ دیں. میں کہتا ہوں کہ ہم جتنے اعزاز کے ساتھ ارشد شریف کو کل دفن کریں، پرسوں دفن کریں، جب بھی جنازہ ہے اعزاز کے ساتھ کریں. پریزیڈنشل ایوارڈ ہولڈر ہیں اور اس ملک کے ایک کریڈیبل جرنلسٹ تھے، ایک اچھے جرنلسٹ تھے. ان کو ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی میں نے یہ کہا تھا، کل ہمارے شمشان بخاری صاحب نے بھی یہ کہا تھا، چودھری ظہیر صاحب نے یہ کہا تھا، اور نون کے ہمارے بھائیوں نے بھی یہی کہا تھا. ہم لوگ ایک اس کے اوپر تھے کہ ایک تو اعزاز کے ساتھ ان کا جنازہ ہونا چاہیے، تدفین ہونی چاہیے. دوسرا جوڈیشل کمیشن ہو جو حقائق تک پہنچے اور اوپن ہیئرنگ ہو. آپ پنجاب اسمبلی کی کارروائی نکالیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر ہم نے یہ باتیں کر چکے ہیں اور ہم لوگوں نے یہ بولا ہے کہ یہ ایک سانحہ ہے میڈیا کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے عبدالقادر صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ. دیکھیے مجھے تو بڑی انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بخاری صاحب اس پروگرام کو بھی کامیڈی کا نظر کر رہا ہے. کبھی وہ بلاول صاحب کے حوالے سے، کبھی شہباز شریف نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں، اور پھر جو علی پرویز ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں اسٹیک ہولڈر لوائقین کا. کل صبح ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی اس وکیل سے جب جوڈیشل کمیشن کی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے فیملی کے ساتھ رابطہ کیا ہے، آپ نے بات کی ہے، غالباً اسی وجہ سے ریلیف نہیں ملی ہے، اس کو کورٹ نے آرڈر نہیں کیے. اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آج بھی یاور بخاری صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے نا اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں، اور سیاست کی نظر کر کے اپنی جو مکہ ہے، اپنی جو امپائر کی جو انگلی ڈھونڈ رہا ہے، اس کے لیے ہی یہ سارے طریقے کر رہے ہیں. اور کیا مطلب جوڈیشل کمیشن بن گئی، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کا قائد چیئرمین اس کو بیان دینا چاہیے، اس کو قاتل پتہ ہے، زیادہ جوڈیشل کمیشن کو انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جو سٹیٹمنٹ دے اس کے اوپر انکوائری کرنے اور فیصلہ سنا دے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے کہ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری اوپن ہونا چاہیے، تو میں معذرت کے ساتھ ایک وکیل کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، آپ نہ تو اس عدالت پہ اعتبار کرے ہو، آپ صرف اپنی سیاست کرو. کیونکہ آپ کی جو گالی گلوچ جو بریگیڈ ہے وہ آئیں گے وہاں پہ، چیخ چلائیں گے، بدتمیزیاں کریں گے، اور وہ جوڈیشل کمیشن اپنے فائنڈنگ کی طرف جائے گا نہیں. اس سے اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اوپن کوئی جوڈیشل کمیشن کی ہیرنگ ہوئی ہے؟ علی پرویز ملک صاحب وکیل مجھے بتا دیں، نہیں ہوئی ہے. اور آپ وہی چاہ رہے ہو جیسے ایم کیو ایم نے کیا کراچی میں، جیسے ایم کیو ایم نے کراچی میں کیے جب ایک تفتیش جاری تھی، غریزہ صاحبہ جب ایک تفتیش جاری تھی تو ایم کیو ایم کے 3000 لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اوپر چڑھائی کیے اور چوکنگ کیے اور ججز کے کمرے چمبر میں گھس گئے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. علی پرویز صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز. دیکھیں میں آپ سے غریدہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لوائقین کی جو خواہشات ہیں وہ ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ ان کی خواہشات کے عین مطابق ایک جوڈیشل کمیشن جو اس وقت قوم کی آواز تھی اس کے تھرو اس چیز کو منطقی انجام پہ لے جانا چاہتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ چیز پتہ کرنا کہ کیا یہ کوئی حادثاتی فوتگی تھی، اموات تھی، یا کوئی اس کے پیچھے کوئی یہاں پہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی تھی جس قسم کی یہاں پہ چند سیاسی لیڈران آوازیں اٹھا رہے ہیں، اس چیز کو ونس اینڈ فار آل کلوز کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن از اے گڈ سٹیپ فارورڈ، اور اسی سے ریاست انشاءاللہ یہاں پہ اور مستحکم ہو کے باہر آئے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، عبدالقادر خان مندوخیل صاحب اور سید یاور عباس بخاری صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.